السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انسان کی بے بسی کی ایک بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اختیارات میں کچھ نہیں ہوتا، اور جن کے اختیارات میں کچھ ہوتا ہے نا، ان سے اختیارات ان کے چھین لیے جاتے ہیں۔ چھیننے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، اگر وہ عطا کر سکتا ہے تو وہ چھین بھی سکتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو آج بات رکھنے لگا ہوں نا، زندگی کا ایک بڑا ہی تلخ تجربہ ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ جو شوگر جن کو ہو جاتی ہے، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کا پاؤں کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ ہی کاٹ دی، تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ جان بوجھ کے تو نہیں ایسے کر رہے۔ آخر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اس کو کاٹتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ جو شوگر نے کوئی کینسر کر دیا ہے پاؤں کے اوپر، کوئی انگوٹھے پہ کینسر ہو گیا۔ کچھ سال پہلے میرے ماموں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، ان کی پاؤں کا جو تھا نا وہ ایک انگوٹھا کاٹنا پڑ گیا ڈاکٹرز کو۔ اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا، یہ ان کے کندھے کے اوپر کچھ ایسا زخم ہو گیا کہ وہاں سے سارا کا سارا گوشت جو تھا نا وہ کرید کے وہاں سے وہ نکالنا پڑ گیا۔ ہم لوگ بعض اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ شاید قسمت میں ایسی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ ہمارے تو مطلب وہم میں اور گمان میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم ہے، ہم لوگ تو اس میں بالکل بھی انٹرفیئرنس کر ہی نہیں سکتے۔ بہرحال وہ اس سے پہلے یہ ہوا کہ میری خالہ ہیں، ان کی بھی ٹانگ شوگر کی وجہ سے کاٹنی پڑ گئی۔ انہوں نے شاید کوئی خارش کی تو وہ زخم بگڑ گیا اور وہ معاملات جو ہے نا وہ خراب ہو گئے، اور بڑی تکلیف انہوں نے سہی۔ دکھ ہے نا، یہ بہت بڑا دکھ ہے، بہت بڑی تکلیف ہے۔ اب پھر میرے ماموں کے لیے ڈاکٹرز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یار ان کا جو ہے نا پھر سے پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ زخم ہی اس طرح کے ہیں کہ بندہ بالکل اختیار میں نہیں ہے نا، کسی کے اختیارات سے باہر ہے، ہمارے اختیارات سے باہر ہے، ڈاکٹرز کے اختیارات سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ان کو عمر دراز بخیر و عافیت عطا فرمائے۔ تو میں یہی بات جو ہے نا اس کو دوسرے پہلو سے دیکھنے لگا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ ایک تو یہ زخم ہے نا جو انسان کو معذور کر دیتا ہے، تو اس انسان کا کیا کہیں کہ جس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، اور راہ جاتے اس کے لیے کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ ڈاکٹرز مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی اب اس کی ٹانگ بھی کاٹنی پڑے گی، اس کا بازو بھی کاٹنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا ظرف اور بڑی ہمت عطا فرمائی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو۔ میرے ہم زلف ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ اپنی بیٹی کو وہ پیپرز کے لیے چھوڑنے گئے وہاں پر اسکول میں، اور واپسی پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ واللہ عالم ایکسیڈنٹ کی کہانی کیا تھی، لیکن بہرحال جب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ ان کے بازو کے اوپر سے جو پیٹرول والا ٹینکر ہے، یا ڈمپر تھا یا ٹینکر تھا، وہ کچھ اس طرح بتا رہے تھے، وہ ڈمپر ان کے بازو اور ان کی ٹانگ کے اوپر سے گزر گیا اور وہ سب کچھ کچل گیا۔ اب اس بازو کی ہڈیاں، گوشت، وہ سب مکس ہو گیا، اس کو بچانا ناممکن ہو گیا ڈاکٹرز کے لیے۔ ڈاکٹرز نے کہا اس کو فوری آپریشن کر کے یہ بازو بھی اور ٹانگ بھی کاٹنا پڑے گا ورنہ بندہ مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے ہم زلف کو صحت اور تندرستی جیسی دولت عطا فرمائے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ اچھے خاصے ہیں، بھلے چنگے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا نا کہ ان کی ٹانگ کاٹنی پڑ گئی یا ان کا پاؤں کاٹنا پڑ گیا، تو وہ اس دکھ سے ہی بیچارے مر جاتے ہیں کہ اب ان کے پاس ان کی ٹانگ نہیں ہے، اب ان کے پاس ان کا بازو نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ظرف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ ظرف عطا فرما دے، وہ ہمت اور طاقت عطا فرما دے، وہ بھی مالک نہیں عطا فرمانی ہوتی ہے نا۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی میں جناب بہت جناب پھنے کھاؤں اور میرے جیسا طاقتور کوئی نہیں ہے، اور پھر وہ اس زخم کو، اس درد اور تکلیف کی کیفیت کو برداشت نہ کرتے ہوئے مر جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مرنا بھی اس کے نصیب میں ہی تھا۔ یہ بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے میرے بھائیوں، زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔
اب ہم لوگ تو بعض اوقات یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کی ٹانگ کٹ گئی اور اس کو بڑا دکھ تھا تو یہ مر گیا، لیکن ایسا نہیں ہے. دکھ ہمیشہ ہی رہتا ہے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایک الگ ہو گیا، لیکن جس مالک نے یہ اختیار نہیں نہ دیا کہ وہ بازو یا ٹانگ شوگر کے زخم کی وجہ سے کٹنا ہے، اس نے یہ بھی اختیار نہیں دیا کہ تم نے اپنی مرضی سے مر جانا. اس لیے جب بھی کوئی ایسا معاملہ آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ اس کیفیت سے نہیں گزر رہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ آپ کو 1 روپیہ دے دے، وہ آپ کو 2 روپے دے دے، وہ آپ کو 20 روپے دے دے، وہ آپ کو لاکھوں روپے دے دے، اس کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، ورنہ تو کوئی ہماری ایسی کیفیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خطروں سے، بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا بھی عطا فرمائے. میرے ماموں کے لیے خاص طور سے دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.